بہرحال اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرتا ہو تو اس کو جب بھی موقع ملے دن رات میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اور ایک تسبیح اللہ کا نام ہے اول آخر درود شریف یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود، اور خاوند کا تصور رکھے، اس کی طرف دم کر دے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے کہ ہمارے ساتھ الفت محبت اور حقوق کے ساتھ رہے۔ جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اب اگر عورتیں مر جائیں تو ان کا جنازہ ہم تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں پڑھ سکتی بھائی؟ بس دماغ ہے، لڑاتے رہتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے طواف ہاں کر سکتی ہیں۔ عمرے پہ آتے ہیں اور سگریٹ لے کے آتے ہیں، بیچتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ ایک چیز لاتے ہو حرام کیوں لاتے ہو؟ حلال چیز لے آؤ۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں لکھ کے طلاق رکھ دی ہے لیکن بیوی کو نہیں دی، کہا بھی نہیں، تو وہ نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس نے گھر میں طلاق لکھ کے رکھ دی ہے؟ یا تو پھر تم نے دیکھا ہے یا اس نے کہا ہے۔ اگر کہا ہے پھر تو طلاق ہو گئی۔ عمرے کے لیے 5 میقات مقرر ہیں، مسجد عائشہ میقات نہیں۔ کون کہتا ہے میقات ہے؟ جیرانہ بھی میقات نہیں ہے، یہ تو ہل ہے، حرم کے باہر ہے، کہ اگر مکے میں کوئی رہنے والا عمرہ کرے تو وہاں سے کر سکتا ہے۔ میقات تو وہ ہے جس سے بغیر عمرے احرام کے تم آ ہی نہیں سکتے۔ تو فرق کرو نا میقات اور ہل میں۔ بعض علماء نہیں مانتے، نہ ماننے، ہمیں کوئی جھگڑا ہے ان سے۔ حج عمرے کے بعد بھی انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، معنی یہ ہے کہ قبول نہیں ہوا۔ قبول ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ کہتے ہیں جی کہ عام انسان جو ہیں وہ تو زمینی مٹی سے، اور انبیاء جو ہیں وہ جنت کی مٹی سے، اور ہمارے نبی پاک جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی دلیل بھی ہے جو مولوی صاحب کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی غلط ہے کہ عام انسان عام مٹی سے تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ مٹی سے تو صرف حضرت آدم پیدا ہوئے۔ یہ تم نے کیسے بنا دیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارے باپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں نسبت کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روایت میں البتہ یہ آتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہو وہی آدمی دفن ہوتا ہے۔ تو حضور پاک کی قبر مبارک جنت میں ہے تو اس معنی ہے کہ مٹی جنت کی ہوگی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جنت الفردوس کی ہے، باقی کی عام جنت کی ہے، اور ہماری جو ہے یہ یہاں سے انہوں نے اٹھائی ہے، آپ کے پاکستان سے مٹی پڑی تھی وہ اٹھا دی ہے۔ انا للہ و انا، پتہ نہیں کیسے مولوی صاحبان مسئلے گھڑتے ہیں۔ جہاں قرآن میں ہے نا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، بنا ابوکم آدم، تمہارے ابے کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس لیے مٹی کہا گیا کہ آدمی پیدا تو ہوتا ہے نا مادہ منویہ سے، نطفہ سے، لیکن نطفہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی غذا کھاتا ہے، غذا مٹی سے آتی ہے، وہ جا کر خون بنتی ہے، خون جو ہے وہ مادہ منویہ بدلتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ ہر آدمی مٹی سے پیدا ہوا۔ کراچی سے ایک آدمی جرمنی گیا، جرمنی کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے قادیانی بنا، مرتد ہوا، 15 سال کے پاکستان چھٹیوں پہ آیا، یہودی لڑکی سے جرمن میں شادی کی، پاکستان 15 سال بعد آ کر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی۔ بہرحال اس کی بات یہ ہے کہ اگر اس نے دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، توبہ نہیں کیا، اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا، تو قادیانی ہوا، مرتد ہو گیا۔
اب یہ اس کو پتہ ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. مرتد کے لیے بھی معافی ہے اگر کلمہ پڑھ لے، اگر ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لے دوبارہ تو معافی ہے. اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے، اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے. آب زمزم کو ہم احرام کو آب زمزم سے دھو لیں، مسئلہ کوئی نہیں، ویسے دھو لیں. نیٹ پر نکاح نہیں ہوتا، نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے. جو کیفیت ہماری مکہ مکرمہ میں تھی وہ مدینے میں نہیں تھی. یہ کوئی کمزوری ایمان کی نہیں ہے، لازمی تبدیلی ہوگی. کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے. حضور کسی کی سلام کا جواب دیتے ہیں، ہر مسلمان کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جب کوئی مسلمان مجھ پہ سلام کہتا ہے. انہیں یہ نہیں فرمایا کہ نیک ہو مسلمان. مسجد نبوی میں جو 1000 نماز وہ صرف مسجد میں ہے، باہر مدینے میں نہیں ہے. بہرحال ایک عورت جو ہے وہ احرام باندھ کے آئی، حیض آ گیا، عمرہ نہیں کیا، اسی میں وہ مدینے چلی گئی. تو اب مدینے سے نیت کر کے آ کے عمرہ کر لے تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی. یہ بات نہیں ہے میرے بھائی، تسدید ہوتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا گناہگار مشرک نہ ہو انشاءاللہ بخشا جائے گا. کیچر ایک کلپ ہوتا ہے، وہ آپ کیچر ویچر لکھ دفعہ لگائیں. میں نے کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ علامات قیامت میں ہے، تو تم قیامت کی نشانی میں ہو اور کیا ہے. عورت سے بڑی قیامت بھی کوئی ہے؟ انہی عورتوں نے پورا دنیا تباہ کر ڈالی ہے. کلم میں جاؤ کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں جاؤ سروس دینے والی کون ہوتی ہے؟ ہر جگہ عورت ہے. اب تو ماشاءاللہ میراتھن ریس بھی ہے، اب کبڈی بھی عورتیں کھیلتی ہیں ماشاءاللہ، کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، دعا کرو اللہ عورت بنائے لیکن عورت صالحہ بنائے، مومنہ بنائے. فالصالحات، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے جو صالحات ہیں، جو قانتات ہیں. المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات. ان میں تم آتی ہو تو پھر تم عورت ہو، ورنہ تو تمہیں عورت کہلانے کا حق ہی نہیں. لفظ عورت کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے. تو جو ظاہر ہو وہ عورت کہاں رہی؟ عورت کیا ہوتی ہے؟ عورت الرجل، مرد کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. اگر ذرا بھی ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت ظاہر ہے. تو عورت کا تو معنی یہ ہے وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہے. اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو عورت تو نہ رہی.